ایک سوال دہریوں، ملحدوں اور کافروں کی جانب سے بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ اگر خدا پرست لوگوں کے بیان کے مطابق اس بات کو مان لیا جائے کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ بتایا جائے کہ خود اللہ تعالیٰ کو کس نے تخلیق کیا ہے۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے چند ایک مثالوں پر غور کرتے ہیں تاکہ اصل جواب سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہر چیز کی نمی اور رطوبت پانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کے کپڑے، بدن یا گھر کا کوئی حصہ گیلا ہے تو وہ گیلا پن پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نمی اور رطوبت پانی میں کس چیز کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح تمام غذاؤں میں چکنائی روغن کی وجہ سے ہے، لیکن روغن کی چکنائی کس چیز کے سبب ہے اور یہ اس میں کہاں سے آتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا کھارا پن نمک کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن خود نمک میں یہ کھارا پن کہاں سے آتا ہے۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ پانی میں رطوبت، روغن میں چکنائی اور نمک میں کھارا پن کسی دوسری چیز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خود ان چیزوں کی ذاتی خصوصیت ہے۔ پانی بذات خود مرطوب ہے، روغن خود بخود سے چکنا ہوتا ہے، اسی طرح نمک میں کھارا پن بھی اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ان ذاتی خصوصیات کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر چیز بالآخر اپنے منبع، سرچشمہ اور ماخذ کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ ہر چیز کی تاثیر اور خصوصیات اپنے سرچشمہ کی طرف لوٹتی ہیں، لیکن جب وہ چیز اپنے ماخذ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ سوال کرنے کی حاجت نہیں رہتی کہ اس ماخذ میں تاثیر کہاں سے آئی اور کس کی طرف لوٹتی ہے۔ وجود اور ہستی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ کسی بھی شے کا وجود خود بخود سے موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کسی پیدا کرنے والے کا محتاج ہے، ایک ایسی ہستی کا محتاج جس کا اپنا وجود خود بخود سے ہمیشہ سے موجود ہے اور جو خود مخلوق نہیں ہے۔ ایسی ہستی صرف خدائے وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یہ شبہ دراصل اس لیے پیدا ہوا کہ دہریوں کے مطابق خدا پرستوں کا موقف یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے، اسی لیے وہ خدا پرستوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پھر خدا کا خالق کون ہے۔ لیکن خدا پرستوں کا موقف یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہوتا ہے۔ دراصل ان کا موقف یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اس کے بعد اسے وجود حاصل ہوا، اس کے وجود کے لیے ایک خالق یا پیدا کرنے والے کا ہونا لازمی ہے۔ اس اصول کے تحت اس کائنات میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ سے موجود ہو۔ انسان، جانور، سورج، چاند، ستارے، یہ سب پہلے موجود نہیں تھے، حتیٰ کہ یہ کائنات خود بھی ہمیشہ سے موجود نہیں ہے، بلکہ 13.5 ارب سال پہلے بگ بینگ کے عظیم دھماکے سے وجود میں آئی ہے۔ لہٰذا ان سب کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہونا ضروری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے، اس لیے اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اگر مخلوق کی حقیقت پر غور کیا جائے اور تصور خدا کو ٹھیک سے سمجھا جائے تو یہ سوال ایک حماقت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آئیے اس سوال کے بے معنی ہونے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ اگر آپ کمرے میں موبائل رکھ کر باہر جائیں اور واپس آنے پر اس موبائل کی جگہ تبدیل پائیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ اپنی جگہ سے کیسے ہلا، ضرور کسی نے اس کو چھیڑا ہوگا۔ لیکن اگر موبائل کی جگہ آپ کا دوست کمرے میں بیٹھا ہو اور واپس آنے پر اس کی جگہ تبدیل ہو جائے تو آپ کا ذہن اس کیسے کے سوال کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل حرکت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے، لیکن انسان اپنی مرضی اور ارادے سے حرکت کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی صلاحیت نے اس سے متعلق کیسے کے سوال کو بے معنی بنا دیا۔ اس کے بارے میں کیسے یہاں سے وہاں چلا گیا کا سوال بے معنی اور مبنی بر حماقت ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے بارے میں یہ سوال کہ اسے کس نے پیدا کیا ایک متعلقہ سوال ہے کہ خود ہمارا مشاہدہ اور علمی آثار یہ بتا رہے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ سوال منطقی طور پر درست ہے، لیکن خدا کے بارے میں یہ سوال اس لیے بے معنی ہے کہ خدا کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے، جس کی ابتدا ہی کوئی نہیں۔ اس کے پیدا کیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کے علاوہ
ہر شے کسی کے پیدا کرنے سے ہی موجود ہوتی ہے، لیکن خدا کا وجود بغیر کسی کے پیدا کیے خود سے ہمیشہ سے موجود ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ خدا کا لفظ خود آ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایسی ذات جو خود بخود سے آ موجود ہے۔ اب جو ذات موجود ہی خود سے ہے، اس کے بارے میں یہ سوال کہ اسے کس نے پیدا کیا بالکل بے معنی ہے۔ یہ غیر منطقی سوال پیدا ہی تب ہوتا ہے جب خدا کی تعریف ہی کو صحیح طور پر نہ سمجھا جائے۔ دینی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سوال کے متعلق بتایا ہے کہ یہ سوال کہاں سے نکلا، آیا اور اس کا علاج اور رد کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک آدمی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، کہتے کہتے بات کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ یہاں تک پہنچا دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور ایسی سوچ کو ختم کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس شیطان آ کر یہ کہتا ہے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ وہ دوبارہ کہے گا، اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر ایسا وسوسہ پیدا ہو جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، آمنت باللہ و رسولی، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ یہ عمل اس وسوسے کو ختم کر دے گا۔ ان احادیث پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سوال کا ماخذ اور پیدا ہونے کی جگہ شیطان ہے۔ ہم یہ بات پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ یہ سوال بے معنی اور غلط فہمی پر مبنی ہے، چونکہ شیطان کا کام ہی انسان کو غلط فہمیوں اور شک و شبے کا شکار کر کے گمراہ کرنا ہے، لہٰذا وہ ایسے سوال اٹھاتا رہتا ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا علاج اور رد یہ ہے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ یہ کہا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، یعنی اس سوال پر غور و فکر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے رسول کی شہادت پر یقین کرے کہ اللہ سب مخلوقات کا خالق ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں۔ اس غلط فہمی پر مبنی بے معنی سوال کو ذہن سے نکال دیا جائے۔ مومن وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد شک و شبے کا شکار نہیں ہوتا۔ کافر انکار کرتا ہے اور منافق ہمیشہ شک و شبے کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے ایک دفعہ اس سوال کی حقیقی نوعیت کو سمجھ لینے کے بعد اس پر بار بار غور و فکر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان پر فرمائے، آمین۔